پیپلز پارٹی اور ANP کی اپوزیشن اتحاد PDM سے باضابطہ علیحدگی اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی 14 اپریل کو ضمانت پر اس بات کا امکان ہے کہ نواز لیگ کا مفاہمتی دھڑا نہ صرف پارٹی پر گرفت مضبوط کرے گا بلکہ PDM میں شامل رہ کر ایک نئی سیاسی حکمت عملی کے ساتھ ملکی سیاست میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش بھی کرے گا۔ واضح رہے کہ پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی کی سینٹ میں بطور اپوزیشن لیڈر تقرری کے ساتھ ہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جاری رومانس اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ نون لیگ اور JUIFA کی جانب سے سینٹ میں یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر تسلیم کرنے سے انکار کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی قومی اسمبلی میں شہباز شریف کو قائد حزب اختلاف ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون نے سینٹ میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اپنا قائد حزب اختلاف لانے کا فیصلہ کرتے ہوئے PDM میں شامل جماعتوں سے مشاورت شروع کر رکھی ہے۔ مبصرین کا ماننا ہے کہ رہائی کے بعد شہباز شریف کا بڑا ٹاسک پارٹی پر گرفت مضبوط بنانا اور اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بچانا ہوگا۔ اس کے بعد پنجاب اور مرکز میں جگہ بنانے کے لیے انہیں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی سے مقابلہ کرنا ہوگا، ورنہ شریف فیملی کے لیے اقتدار محض خواب ہی رہے گا۔ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ حالیہ سینٹ انتخابات میں پیپلز پارٹی کی قیادت پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی کوششوں کا الزام لگانے والی مسلم لیگ نواز اب خود اس کشمکش میں مبتلا ہے کہ وہ بدلتے ہوئے سیاسی حالات میں نواز شریف اور مریم نواز کا مزاحمتی بیانیہ ہی آگے بڑھائے یا شہباز شریف اور حمزہ شہباز والا مفاہمتی بیانیہ اپنا لے، جیسا کہ آصف علی زرداری کر رہے ہیں۔ سوال تو تھوڑا بہت تلخ ہے مگر محبت کرنے والوں کا ہے، ان سے جاری۔ آپ نے آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بہت باتیں کی تھی، ریکارڈ میں ہے جو میں نے معذرت کرنی ہوئی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ معذرت کر لوں، پھر کر لیتا ہوں۔ نون لیگ کا ایک دھڑا یہ سوچ رکھتا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کا مزاحمتی بیانیہ چونکہ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے، اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ شہباز شریف اپنا مفاہمتی بیانیہ دوبارہ سے آگے بڑھانا شروع کر دیں، اس سے پہلے کہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر نون لیگ کی سیاست کا دھڑن تختہ کر دے۔ بعض تجزیہ کاروں کے نزدیک اس بات کا قوی امکان ہے کہ ملک کی روز بروز بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال اور شہباز شریف کی رہائی کے بعد مسلم لیگ نون گیم پلان میں رد و بدل کرے، کیونکہ وہ کھیل سے باہر رہنے کے متحمل ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اب جبکہ حمزہ شہباز کے بعد ان کے والد شہباز شریف بھی ضمانت پر رہا ہو کر باہر آ چکے ہیں، یقیناً وہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کر اپنا کردار ادا کرنے کے خواہاں ہوں گے، کیونکہ وہ روز اول سے ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کی سیاست کے مخالف رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کا ایک بڑا دھڑا جو پارلیمنٹ چھوڑنے کا مخالف ہے وہ بھی شہباز شریف کا ساتھ دے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حمزہ کے بعد شہباز شریف کی رہائی سے پاکستانی سیاست میں تبدیلی کے اشارے مل رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون میں مفاہمتی بیانیہ کے سرخیل سمجھے جانے والے شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کی رہائی سے اب ممکنہ طور پر لیگی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ میں دوریاں بتدریج کم ہوں گی۔ تاہم دوسری طرف مسلم لیگ نواز میں مزاحمتی اور مفاہمتی بیانیہ لے کر چلنے والوں کی باہمی کشمکش میں بھی تیزی آنے کا خدشہ ہے۔ ذرائع کے مطابق مفاہمتی بیانیہ لے کر چلنے والوں کا موقف ہے کہ شہباز شریف کے نیب کے ہاتھوں دوبارہ گرفتاری کی بنیادی وجہ نواز شریف اور مریم نواز کا سخت ترین فوجی قیادت مخالف بیانیہ تھا، جس کے مثبت نتائج سامنے نہیں آئے بلکہ اس کا الٹا نقصان ہوا اور نواز لیگ کی سیاسی آپشنز مزید محدود ہو گئی، جس کا فائدہ پیپلز پارٹی اٹھا رہی ہے۔ مفاہمتی دھڑے کا یہ بھی گلہ ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کے فوجی قیادت مخالف بیانیے کی وجہ سے ہی فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، چونکہ دونوں کا مفاد مشترک ہو گیا تھا۔ تاہم دوسری جانب نواز لیگ میں مزاحمتی دھڑے کا موقف ہے کہ دراصل شہباز شریف کی گرفتاری ان کے مفاہمتی بیانیے کی ناکامی تھی اور انہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان کا سیاسی مستقبل اب مزاحمتی بیانیے سے ہی وابستہ ہے۔ نون لیگ کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے کہتے ہیں کہ مزاحمتی اور مفاہمتی دراصل مسلم لیگ نون کے ہی دو چہرے ہیں۔ مسلم لیگ نون میں نواز شریف کا کہا حرف آخر سمجھا جاتا ہے۔ حالات کے مطابق مسلم لیگ نون کبھی اپنا مفاہمتی چہرہ سامنے لے آتی ہے تو کبھی مزاحمتی۔ اس حوالے سے ہمیشہ بحث ہوتی رہی ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مسلم لیگ نون متحد ہے اور اس میں کوئی بڑی تقسیم واضح نہیں، لیکن شہباز شریف اور حمزہ شہباز جیسے اہم رہنما فوجی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی باتیں زبان پر نہیں لاتے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کی رہائی سے صرف نون لیگ کی اندرونی سیاست یا اپوزیشن اتحاد کی سیاست میں ہی بدلاؤ نہیں آئے گا، بلکہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے بھی پریشان کن صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، چونکہ شہباز شریف ہمیشہ سے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کا بیانیہ لے کر چلنے کے قائل رہے ہیں اور اپنی رہائی کے بعد وہ نواز لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف کو ایک مرتبہ نیب کی حراست سے رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کرنے کا مقصد بھی دراصل اس پل کو توڑنا تھا جو شہباز شریف اپنے بڑے بھائی اور پاکستان کی فوجی قیادت کے درمیان قائم کرنا چاہتے تھے۔ یاد رہے کہ اس مفاہمتی پل کی تعمیر میں خواجہ آصف بھی متحرک کردار ادا کر رہے تھے، لہٰذا وزیر اعظم عمران خان نے خطرہ بھانپتے ہوئے پہلے شہباز شریف اور پھر خواجہ آصف کو نیب کے ذریعے اندر کروا دیا تھا۔ اب شہباز شریف کے بعد خواجہ محمد آصف کی رہائی کے بھی واضح امکانات ہیں۔ خیال رہے کہ چند ماہ قبل اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی کوششوں کا آغاز کیا گیا تھا، جس کے بعد سینیٹر محمد علی دورانی کو میدان میں اتارا گیا۔ دورانی نے شہباز شریف سے کوٹ لکھپت جیل میں ملاقات کی اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی خاص پیغام انہیں پہنچایا۔
दुरानी इससे पहले ख्वाजा आसिफ से भी एक खुफिया मुलाकात कर चुके थे। ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान ने सूरत हाल का बगौर जायज़ा लेने के बाद ख्वाजा आसिफ को भी अंदर करवा दिया, जिसके बाद मोहम्मद अली दुरानी का मिशन नाकाम हो गया। लेकिन मुफाहमत पर यकीन रखने वाली लीगी क़यादत की असीरी के बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से जारहाना अंदाज़ सियासत इख्तियार किया गया और ये दलील दी गई कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत करने वालों का मुकदमात और जेलें हैं। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के PDM से निकलने के बाद मुस्लिम लीग नून अब डील की कोशिशों के साथ साथ खुद को हकीकी अपोजिशन साबित करने में भी कामयाब हो जाएगी। दरअसल पीपल्स पार्टी की मौजूदा सियासी हिकमत अमली की वजह से नून लीग के पास सियासी ऑप्शंस बहुत कम रह गए हैं। लिहाजा ये इम्कान है कि अब नवाज़ लीग शहबाज शरीफ की मुफाहमत पर मबनी पॉलिसी को अपनाकर मुस्तकबिल की सियासत में कदम जमाने की कोशिश करेगी। लीगी ज़राए का कहना है कि यह भी मुमकिन है कि आने वाले दिनों में मरियम नवाज़ बैरून मुल्क चली जाए और पार्टी की कमान अपने चचा शहबाज शरीफ और कज़न हमजा शहबाज के सपुर्द कर दे, खुसूसन जब इनका मुज़ाहमती बयानिया मतलूबा नताइज हासिल करने में नाकाम रहा है। ताहम मरियम नवाज़ इस मफरूज़े को बारहा रद्द कर चुकी हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की क़यादत हर हाल में पंजाब में अपना कदम जमाना चाहती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गुज़िश्ता दिनों पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से बुज़दार हुकूमत की तब्दीली के ऑप्शन पर बात की थी। बाद में वो चौधरी बिरादरान से भी मिले थे, मगर नवाज़ शरीफ ने पंजाब हुकूमत की तब्दीली की कोशिशों की हिमायत से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें आसिफ अली ज़रदारी की नीयत पर शक था। मुलाकात के दौरान ये तजवीज़ भी पेश की गई थी कि वो पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर होने की वजह से खुद भी वज़ारत आला के उम्मीदवार बन सकते हैं। ताहम नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।